بیٹا پانی دے دو، بیٹا پانی دے دو۔ دے رہا ہوں ابو۔ بیٹا پانی دے دو۔ ارے تھوڑی دیر رک جاؤ، نظر نہیں آتا کیا گیم کھیل رہا ہوں؟ ارے بیٹا پانی دے دو ورنہ دم نکل جائے گا۔ ارے صبر کرو صبر، کیا کھیل کے وقت ستاتے رہتے ہو؟ بیٹا پانی دے دو۔ چل نکل بڈھے، ستاتے رہتا ہے۔ مت مارو، پانی بیٹا دے دو، پانی دے دو، چل نکل۔ دے دو۔ ٹھیک ہے، باپ ہے میرا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ روزانہ بستر میں پیشاب کر دیتا ہے اور بیٹھ کر چلا رہا ہے پانی دے دو پانی دے دو۔ مجھے بھی تو جان ہے، ہر وقت چلاتے رہتا ہے پانی دے دو پانی دے دو۔ بھائی مجھ کو تو بہت مارا ہے بیٹے نے، میرے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے، میں چلنے کے قابل نہیں رہا۔ گاؤں والوں میری مدد کرو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ارے بھائی یہ کون ہے؟ چلیے جلدی چلو۔ بچوں میرے بیٹے نے بہت مارا ہے، کون ہے آپ کا بیٹا؟ میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ ارے بیٹا اس کو لے آئے، کون ہے یہ؟ ابو جان ہم مدرسے سے گھر آ رہے تھے، راستے میں وہ ہم کو ملے۔ یہ کس نے ان کی حالت بنا رکھی ہے؟ بیٹا بابا جی کو پہلے پانی پلاؤ۔ دو پانی پیو۔ کیا آپ کا بیٹا اس وقت گھر میں موجود ہوگا؟ ہاں گھر ہی میں ہے۔ چلو میں چلتا ہوں تمہارے گھر اور اس کو سمجھاتا ہوں، حسنہ ہنجار بد کردار نے آپ کی حالت بنا رکھی ہے۔ چلو میں اس کو بتلاتا ہوں۔ چلو بیٹا لے کر چلو بابا جی کو۔ چلیے دادا جان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ارے بیٹا بولو کیا ہے؟ بیٹا ارے پھر ہمیں سنانے۔ یہ کون ہے تمہارے؟ یہ میرا باپ ہے۔ کیوں مار رہے ہو ان کو؟ یہ روزانہ صبح سے شام پانی پیتا ہے اور رات میں بستر میں پیشاب کر دیتا ہے اور بیٹھ کر چلاتے رہتا ہے پانی دے دو پانی دو۔ کھیل کے ٹائم میں بھی ٹینشن دیتے رہتا ہے، ناک میں دم کر کے رکھا ہے۔ اگر ان کو پیاس لگی تو فوراً اپنے پانی دے دینے چاہیے تھا۔ کہ تم والدین کے حقوق سے نہ آشنا ہو؟ کہ تم کو نہیں پتا باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی پنہا ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے؟ کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور والدین کو اف بھی نہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ ارشاد خدا بندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنا حق بتلانے کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کو حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، اور تم نے صرف پانی مانگنے پر مار مار ان کی حالت کر دی۔
घर से बाहर निकाल दिया। क्या तुमको अपने आखिरत की फिक्र नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ यही सुलूक करे? भाई, हम मुसलमान हैं, आखिरत में यकीन रखने वाले हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाले हैं। तुमको फौरन अपने वालिद से माफ़ी मांगनी चाहिए और आइंदा कभी भी ऐसी घटिया हरकत ना करने का अज़्म करना चाहिए और वालिदैन की खिदमत को अपना शियार बनाना चाहिए। माफ़ी मांगिए उनसे। अब्बू जी माफ़ कर दो, अनजाने में गलती हो गई है, माफ़ कर दो। नहीं माफ़ करूँगा, तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। बाबा जी माफ़ कर दीजिए, गलती होती रहती है, आपका बेटा शर्मिंदा है अपनी गलती पर। आप कहते हैं तो माफ़ कर देता हूँ। बाबा जी ये बताओ, आपने अपने बेटे को मसीह तालीम के अलावा दीनी तालीम हासिल करने के लिए किसी मदरसे में दाखिला करवाया है नहीं? नहीं। बाबा जी यही सबसे बड़ी गलती की है आपने। आपको मसीह तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी देनी चाहिए थी ताकि आपके बेटे को इल्म होता कि वालिदैन का हुक्म क्या है, वालिदैन की फरमाबरदारी को ताक़ुज़ारी कैसे की जाए, लेकिन आपने उसको दीनी तालीम से दूर रखा। हालांकि आपके पड़ोस में इतना मशहूर मदरसा फैज़ानुल उलूम है, आपने उसमें दाखिला क्यों नहीं करवाया? देखो मेरे दोनों बच्चे फैज़ानुल उलूम में पढ़ते हैं, कितने तहजीब याफ्ता है, कितना मेरा कहना मानते हैं, कितनी मेरी इज्जत करते हैं। इसलिए आप अपने बच्चे का दाखिला मदरसा फैज़ानुल उलूम में कराओ ताकि ये बच्चा वालिदैन के हुकूक सीखे और आपकी खिदमत कर सके। इंशाअल्लाह अब मैं भी अपने बेटे का दाखिला मदरसा फैज़ानुल